حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، زکوٰۃ کے تعلق سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں، ان کا سوال ہے کہ میرا جو خرچہ ہے وہ میرے والد صاحب اٹھاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میرا خرچہ تو والد صاحب اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس جو اپنی ذاتی رقم ہے، جو میں نے کمائی یا کہیں سے ہدیتاً آئی یا مجھے کہیں سے بھی ملی، تو میرے پاس جو رقم ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ آئے گی تو جو مال نصاب سے اوپر اور ایکسٹرا ہوگا، صرف اس زائد مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا جتنا بھی مال ہوگا ٹوٹل سب کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ مسئلہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا خرچہ اس کے والد یا کوئی دوسرا شخص اٹھاتا ہو لیکن وہ صاحب نصاب ہو، تو صاحب نصاب ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہر اس شخص پر لازم ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس زکوٰۃ کے بقدر نصاب کے بقدر مال ہو تو اس کے ذمہ زکوٰۃ دینا اور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ تو کوئی بھی اٹھائے خرچہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اتنا مال ہے، اتنی مالیت کی اس کے پاس زمین، جائیداد، پراپرٹی یا دوسرے اثاثے ہیں کہ جو نصاب کو پہنچتے ہیں، تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نصاب سے جو زائد مال ہے صرف اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 30,000 ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے، ایک مثال کے طور پہ لے لیں، اور کسی بندے کے پاس 35,000 روپے ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 5,000 ایکسٹرا ہے تو صرف ان 5,000 کی زکوٰۃ دینی ہے، 30 کی نہیں دینی ہے۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ میں ٹوٹل ویلیو دیکھی جائے گی اور ٹوٹل مال کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ تو نصاب 30,000 ہے، کسی کے پاس 35-40,000 ہے، تو اس کو ٹوٹل 35 یا 40,000 کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، صرف 5 کی یا 10 کی نہیں۔ تو جتنا بھی آدمی کے پاس نصاب ہوگا، جتنا بھی مال ہوگا، تو اس پورے کی زکوٰۃ دینا اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بھی سمجھتے چلیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس مال آیا، آج آیا، کچھ مال پرسوں آیا، کچھ مال ایک مہینے کے بعد آیا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو مال آیا ہے جب اس پہ 1 سال گزر جائے گا تب زکوٰۃ دیں گے، 2 مہینے کے بعد جو مال آیا جب اس پر 1 سال گزر جائے گا تب زکوٰۃ دیں گے۔ یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے اس سلسلے میں کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ ہے، مثال کے طور پہ لوگ پہلی رمضان کو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اگر آج میرے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، 30,000 سمجھ لیجئے مثال کے طور پہ میرے پاس یہ نصاب ہے، اب اس کے اوپر 1 سال کے بعد مجھے زکوٰۃ دینی لازم ہوگی۔ اگر 30,000 روپے آئندہ آنے والے سال تک، رمضان کی 1 تاریخ تک اگر میرے پاس 30,000 ہیں تو میرے ذمہ زکوٰۃ لازم ہے، مجھے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ آئندہ سال میں پہلی رمضان کو اگر کچھ مال میرے پاس صرف رمضان سے 1 دن پہلے آ گیا، رمضان سے 4 دن پہلے آ گیا، رمضان سے 1 مہینہ پہلے آ گیا، تو یاد رکھیں کہ اسے بھی اسی کے ساتھ ضم کر دیا جائے گا اور اس کو بھی اسی کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور 30,000 سے اوپر جتنا بھی آئے گا، 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، جتنا بھی آئے گا، تو ٹوٹل کی اسی تاریخ میں زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو 2 لاکھ آیا تھا رمضان سے 2 مہینہ پہلے تو اگلے رمضان میں اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، نہیں، ایسا نہیں۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ کے لیے ہر مال پر پورا 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو اصل نصاب کے بقدر مال ہے اس پر اگر 1 سال گزر گیا ہے تو پھر بیچ میں کم ہو زیادہ ہو، دیکھا یا جائے گا کہ جس تاریخ میں آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس تاریخ میں اس کے پاس کتنا مال ہے۔ وہ مال چاہے 2 دن پہلے آیا ہو اور چاہے 6 مہینے پہلے آیا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ زکوٰۃ جس تاریخ میں ادا کرنی ہے اس تاریخ میں جتنا بھی مال ہوگا، وہ چاہے 2 دن پہلے آیا ہو، سب کو ملا کر کے سب کی زکوٰۃ دینی لازم ہوگی۔ اگر ہر مال پر زکوٰۃ لازم کر دیا جائے کہ 1 سال گزرے گا تو زکوٰۃ دیں گے، تو آدمی کے لیے حساب کتاب رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ 2 لاکھ آئے آج کی تاریخ میں، تو مجھے لکھنا ہوگا کہ اب 1 سال کے بعد ان 2 کی مجھے دینی ہے۔ 2 لاکھ پھر میرے پاس آتے ہیں اب سے 15 دن کے بعد، پھر اس کی مجھے تاریخ لکھنی پڑے گی کہ جب اس پہ 1 سال گزر جائے گا تب اس کی زکوٰۃ دوں گا۔ پھر میرے پاس 2 لاکھ آتے ہیں اس کے اور 6 مہینے کے بعد میں، تو اس کی تاریخ لکھنی پڑے گی۔ تو ایسے تو آدمی پریشان ہو جائے گا کہ اس کو تاریخ پہ تاریخ لکھنے پڑیں گے کہ یہ مال آ جایا تو تاریخ لکھو، 1 سال کے بعد پھر 4 مہینے کے بعد آتا ہے، 2 مہینے کے بعد آتا ہے، 15 دن کے بعد آتا ہے، تو ہر مال کی تاریخ لکھنی، پھر 1 سال جب ہو جائے پھر زکوٰۃ نکالنا، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو
تو اس لیے شریعت یوں کہتی ہے کہ جس تاریخ میں آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، آج کی تاریخ میں آپ کے پاس جو بھی رقم ہے، جو بھی زمین جائیداد پراپرٹی جو بھی چیزیں ہیں، تو آج کی تاریخ میں دیکھیں گے کہ ٹوٹل کی ویلیو کتنی ہے، جتنی ویلیو ہوگی تو اس سب کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، بھلے ہی کچھ مال آپ کے پاس 1 دن پہلے آیا ہو، 4 دن پہلے آیا ہو، 4-6 مہینے پہلے آیا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ آج کی تاریخ میں جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آج کی تاریخ میں جتنا مال ہے تو اس سب کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ لوگ اس مسئلے میں غلطی کر جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 2 لاکھ 2 دن پہلے آئے نا، تو جب ان پہ بھی سال گزرنا چاہیے۔ یاد رکھیں نہیں، اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب چلے آ رہے ہیں، پہلے سے زکوٰۃ دیتے آ رہے ہیں، تو اب زکوٰۃ کی تاریخ میں جتنا بھی مال ہوگا سب کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، وہ مال چاہے 2 دن پہلے آیا ہو، چاہے 6 دن پہلے آیا ہو۔ تو یہ مسئلہ ہے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان میں لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ مال کا صحیح حساب لگا کر کے صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے، تاکہ مستحق تک زیادہ تو پہنچ جائے لیکن کم نہ پہنچے، اور زکوٰۃ کا صحیح کیلکولیشن کر کے ہم زکوٰۃ کو ادا کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو پاک کرنے والے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔